اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، آج جس صورت پر آپ کے سامنے میں گفتگو رکھنے لگا ہوں، یہ سورہ فاتحہ بہت اہم صورت ہے کہ جو ہم ایک دن کے اندر نماز میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ اس صورت کا انشاءاللہ آپ کے سامنے میں مطالعہ جو رکھوں گا ایک مختلف انداز کے اندر، سائنس، قرآن اور سائنس کی روشنی میں آپ کے سامنے مطالعہ رکھوں گا، چونکہ یہ اپنے اندر ایک بڑا براڈ مفہوم رکھتا ہے اور اس کے معنی جو ہیں بہت وسیع ہیں۔ اگر ہم اس کی تشریح کرنے لگیں تو بہت مشکل ہے کہ ہم اس کی تشریح مکمل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ میری گفتگو کا جو موضوع ہوگا، وہ جو مین فوکس ہوگا انشاءاللہ، وہ ہم اس گفتگو کو ابتدائی 3 آیات کے اندر ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور باقی 4 آیات جو ہیں انشاءاللہ ہم اس کو مختصر رکھ کر اور اس موضوع کو ہم سم اپ کر لیں گے۔ تو آئیے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت رکھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمانی کچھ اس طرح ہے۔ حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، ساتھیو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مفہوم، یہ جو سورہ فاتحہ، اس کے لفظ سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ اس کا مطلب ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی صورت۔ وہ صورت جو مصحف کو کھولنے والی صورت ہے، آپ و میں بخوبی واقف ہیں۔ اگر کوئی شخص جب کوئی بھی دکان بناتا ہے، کوئی بھی کاروبار اسٹارٹ کرنے لگتا ہے، کوئی بھی گھر بناتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے، اگر وہ دنیا دار شخص ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ایریے کے، اپنے ملک کے کسی بڑی معتبر شخصیت کو بلاؤں کہ جس کے نتیجے میں میری پروڈکٹ کی جو تشہیر ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی دیندار شخص ہے، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی چیز شروع کرنے لگتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے خاندان کے اندر سے یا اپنے ایریے کے اندر سے میں کسی ایسی معتبر شخصیت کو بلاؤں کہ جس کے نتیجے میں میرے کاروبار کے اندر، میری مال کے اندر برکت پڑ جائے، یعنی وہ انوگریشن کے لیے کسی ایسی شخصیت کو بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جب قرآن مجید نازل کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو یوں ہی عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد حیات، ایک مقصد زندگی دے کے بھیجا۔ وہ مقصد زندگی ہے کیا؟ اس زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کی لائن آف ڈائریکشن کیا ہوگی، اس کے آبجیکٹیو کیا ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر بتا دیے۔ اور اس قرآن مجید کو جو کھولنے والی صورت ہے وہ سورہ یہ فاتحہ ہے۔ ہمیں اس کے مختلف نام، 7-8 نام ملتے ہیں جو کہ اکثر دہرائے جاتے ہیں، لیکن 5 ایسے معروف نام ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا نام اس کا ام الکتاب، کتاب کی بنیاد۔ کافیہ وہ صورت جو انسانوں کے لیے کافی ہو جائے۔ شافیہ وہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ رقیہ وہ صورت کہ جس کو اگر پڑھ کر پھونکیں تو لوگوں کو شفا مل جائے۔ اور اساس الکتاب، کتاب کی بنیاد۔ یہ 5 نام ہیں کہ جو کہ بار بار دہرائے گئے ہیں، یعنی ام الکتاب، اساس الکتاب، کافیہ، شافیہ اور رقیہ، یہ 5 نام ہیں جو کہ بار بار اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس صورت کا جو شان نزول ہے، آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی کا نزول شروع ہوا تو ابتدائی طور پر آیات کی شکل میں وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلی اب میں آپ کے سامنے اس صورت کا شان نزول بتانے لگوں کہ کس موقع پر یہ صورت نازل کی گئی۔ سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر،
وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دوسری وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی سورہ قلم کی ابتدائی 5 آیات تھیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اور تیسری وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات، یہ اس سے کچھ کم کر لو۔ یہ سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات تھیں۔ اور چوتھی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ عزیزان گرامی، جو 5ویں وحی یہ آپ کے سامنے تمہیداً میں نے رکھ دیا کہ 5ویں وحی پہلی مکمل صورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات تھیں جو کہ پہلی مکمل صورت کی شکل میں نازل کی گئیں۔ اور آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ریفرنس اللہ تعالیٰ جو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورہ ہجر کے اندر کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں کہ جو کہ بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور قرآن عظیم عطا کی۔ عزیز ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے ایک صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ابی ابن کعب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابی، کیا میں تمہیں وہ صورت نہ بتا دوں جو نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن مجید کے اندر؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ ابی ابن کعب کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم فرماتے ہیں وہ سورہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر علماء کرام کے مختلف آراء ہے، کچھ علماء کرام اس کو قرآن کا حصہ کہتے ہیں، کچھ علماء کرام اس کا قرآن کا حصہ نہیں مانتے۔ تو بہرحال اس صورت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھ دیا قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے میں تمہیداً رکھنا چاہوں گا۔ ابو سعید خدری ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ قافلے میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوتا ہے تو وہاں پر قریبی کسی قبیلے کے سردار کو سانپ ڈس لیتا ہے۔ تو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی آیا ہوا ہے قافلہ کہ جس کے اندر ایک کوئی بزرگ شخصیات ہیں، وہ ان کو رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے ابو سعید خدری کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو میں نے دل ہی دل میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر پھونکنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے سانپ کا اثر زائل ہو گیا۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے کچھ تمہیداً اس کی گفتگو رکھی۔ آئیے ہم اس کو آیت وائز اس کو لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، چونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے اور اردو کے اندر قرآن مجید کے 75 سے 80% تقریباً 80% الفاظ جو ہیں ہمیں اردو کے اندر ملتے ہیں۔ اگر ہم یہ غور کریں پہلی آیت کے اوپر، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 2-4 ایسی آیتیں رکھوں گا جس کو آپ ذرا سا غور سے پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایسے محسوس ہوگا جیسے اردو میں یہ چیز معلوم ہو رہی۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ ابھی ہم یہاں آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمد و تعریف، سب سے پہلی آیت یہ دیکھیں، حمد کہتے ہیں کہ تعریف کرنا۔ الحمدللہ، یہ حمد بھی اردو میں استعمال ہوا ہے، للہ کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے، عالمین کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چاروں کے چاروں الفاظ جو ہے ہمیں اردو میں ملتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف کیوں کی جائے۔ میں آپ کو اس مثال سے واضح کرنا لگوں گا۔ اگر کوئی میرا ایسا کولیگ تھا کہ میں کسی وقت بیمار ہوا یا میرے بچے بیمار ہوئے اور میرے پر گاڑی نہیں تھی، کوئی پرابلم تھا، وہ شخص جو ہے میرا دوست، وہ میرے پاس ساتھ آیا، مجھے لے کے گیا اور ہاسپٹل میں، اور اس نے مجھے جا کر ہاسپٹل میں اٹینڈ کروایا، اس کے بعد واپس آگے چھوڑا، تو میں اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم سوال ایک ریز ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزار کیوں بنیں، اللہ کی تعریف کیوں کریں، اللہ کیا ہستی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیوں کی جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں، کچھ میڈیکل سائنس کے حوالے سے اور کچھ میں آپ کے سامنے علم فلکیات
اس کے حوالے سے گفتگو رکھوں گا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف کیوں کی جائے۔ اب میں اگر ہم اپنے اس 5 فٹ یا 6 فٹ کے جسم پہ نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ یہ آنکھوں کی نعمت آپ کو دے رکھی ہے، کانوں کی نعمت دے رکھی ہے، آپ کو 2 ہاتھ دے رکھے ہیں، آپ کو 2 پاؤں دے رکھے ہیں، آپ کو ایک دل دے رکھا ہے، ایک دماغ دے رکھا ہے۔ عزیز دوستو ساتھیوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دے رکھی، اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا۔ حال ہی میں تقریباً 1.5 سال پہلے ایک برانڈڈ کمپنی کینن کہ جس نے ایک کیمرہ بنایا، اس کیمرے کو بنانے کے بعد انہوں نے اس کا جو میگا پکسل تھا 250 میگا پکسل، آپ اور میں بخوبی واقف ہیں کہ یہ ہمارا موبائل اسمارٹ فون ہوتا ہے، اس اسمارٹ فون کے اندر میگا پکسل جتنا زیادہ ہوگا اتنی کلیئرٹی زیادہ ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں 5 میگا پکسل، 10 میگا پکسل، 20، جتنا میگا پکسل زیادہ ہے اس کی کلیئرٹی زیادہ ہے۔ تو کینن جو برانڈ کمپنی ہے، انہوں نے کیمرہ بنایا، اس کے ساتھ ایک پریس ریلیز شائع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیمرہ تو بنا لیا ہے لیکن اس کی 1 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے 1.25 GB چاہیے، یعنی پر سیکنڈ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے 1.25 GB چاہیے۔ اور اگر اس 1.25 GB کو ہم ملٹیپلائی کریں یعنی صرف 24 آور سے تو 1,03,680 GB۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 کیمرے دیے ہمیں، 576 میگا پکسل کا ایک کیمرہ، 576 میگا پکسل کا ایک کیمرہ۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میں جب پیدا ہوا جب سے لے کر آج تک 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، جتنی میری عمر ہے اور کتنا ڈیٹا اس میرے برین کے اندر یعنی اسٹور ہو چکا ہے، تو میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ یہ ہمارے جسم کے اندر جتنے مین آرگنز ہیں، آپ کا دل ایک مین آرگن ہے، اس کا کوئی اسٹینڈ بائی نہیں ہے، آپ کا دماغ ایک مین آرگن ہے، اس کا کوئی اسٹینڈ بائی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کو اپنی کریشن پہ اتنا ناز تھا کہ اس نے جو جتنا مین آرگن تھا اس کا کوئی اسٹینڈ بائی نہیں رکھا۔ عزیزان گرامی، عزیز دوستو ساتھیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے مثال دی کہ یہ 576 میگا پکسل کا یہ کیمرہ، 576 میگا پکسل کا یہ کیمرہ، اگر میں کیلکولیٹ کرنا چاہوں، بلکہ دنیا کا سپر کمپیوٹر پہ یہ کیلکولیٹ کرنا چاہے کہ کتنا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور چکا ہے اس دماغ کے اندر، وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ایک کامن مین، ایک نارمل بندہ جو ہے پوری زندگی کے اندر وہ 5% ذہن استعمال کرتا ہے، اور ایک جینیس بندہ 10% تک اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جتنی انوویشن ہوتی چلی جا رہی، سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ترقی کرتی چلی جا رہی، وہ اس 5% کے اندر وہ ہو رہا ہے، 5 سے 10% کے اندر۔ مور دین 95% میں اپنا ذہن اور اس کا دماغ یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہا، کتنی ترقی ہوتی چلی جا رہی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 576 میگا پکسل کا یہ کیمرہ، 576 میگا پکسل کا یہ کیمرہ، تو الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی۔ تو عزیز دوستو ساتھیوں، ایک اور میں آپ کو مثال دی کہ دماغ کی نعمت دے رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن ایک سائنسدان تھا کہ جب یہاں جوئش سائنسدان تھا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے یہ نصیحت کی کہ میرا دماغ جو ہے، یہ برین جو ہے نکال کے پریزرو کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے کہ جو اس ذہن کو ری یوز کیا جا سکے، اس کو دوبارہ یوٹیلائز کیا جا سکے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ یہ جو ہمارا دماغ جو کتنی یعنی اتنی زیادہ، اب میں تھوڑا سا پیچھے چلے ہوں 5 سال 10 سال، اگر میں پیچھے کسی شادی کے اندر جاتا ہوں اور ریکال کرتا ہوں اپنی پوری میموری کو، تو تمام کی تمام پکچر جو ہے میرے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس موقع پر کیا ہوا تھا، میرے شادی کے اندر میرے بہن بھائی آئے تھے، یہ ہوا تھا، یہ ہر چیز ریکال ہونی شروع ہو جاتی۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی آپ کی انٹرنیٹ کے اوپر ڈیٹا ٹریول کر رہا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا فیس بک ڈیٹا، واٹس ایپ ڈیٹا، یوٹیوب ڈیٹا، جتنا بھی ڈیٹا ٹریول کر رہا ہے، ان کے جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، جاپان کے اندر، امریکہ کے اندر بڑے بڑے سرورز لگے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر یہ ڈیٹا ود ان سیکنڈ، آپ یہاں کلک کرتے ہیں ود ان سیکنڈ ڈیٹا جو ہے وہ پریزرو ہو جاتا ہے، جا کے اسٹور ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنی سیکیورٹی، اتنی اینٹی وائرس سسٹم کے باوجود جو ہے ایک ہیکر آتا ہے، ایک وائرس آتا ہے جو کہ پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے ڈیمالش کر کے چلے جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ڈیٹا، یہ دیکھیں کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوا ہے، آپ کو برین دیا ہوا ہے کہ آج میڈیکل سائنس پورا زور لگا کر تھک گئی کہ کسی طریقے سے ہم کسی انسان کے ذہن سے کچھ ڈیٹا چرا سکیں، لیکن وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہو سکے کہ وہ کسی طریقے سے کچھ ڈیٹا جو ہے اس کے ذہن سے چلا ہے۔ پوری میڈیکل سائنس، پوری سائنسدان جو ہے اس وقت پورا ٹل لگا کر، پورا زور لگا کر تھک گئے، لیکن اس بات پر قادر نہیں ہو سکے کہ وہ کسی طریقے سے انسان کے ذہن سے کچھ ڈیٹا چرا سکے۔ تو عزیز دوستو ساتھی، آئیے میں نے آپ کے سامنے دل کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی، میں نے آپ کے سامنے دماغ کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی، میں آپ کے سامنے ایک مثال اور رکھنا چاہوں گا، یہ دل کی مثال، دماغ کی مثال آپ کے سامنے رکھی، آنکھوں کی مثال آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہر انسان کے اندر دل دیا ہوا ہے کہ
کہ جس کا جو سائز ہے وہ اتنا ہوتا ہے جتنا انسان کی یہ مٹھی ہوتی. عزیزان گرامی، میرا چھوٹا بھائی، عزیز دوستوں ساتھیوں، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ لاہور کے اندر ڈاکٹر زبیر صاحب، وہ سرجری کے اندر اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. ان کے ایک پروفیسر ڈاکٹر ٹی اے شاہ صاحب جو کہ امریکن ڈپلومیٹ ہیں، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. بہت اچھے سرجن تھے، پنجاب کے معائنات سرجن تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے اس کے 4 چیمبر ہوتے ہیں، 2 نیچے چیمبر، 2 اوپر چیمبر. اس کے رائٹ چیمبر کے اوپر باریک سا پن کی طرح کا ایک سوراخ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں ایک باریک سا پن کی طرح کا ایک ہول ہوتا ہے کہ جہاں سے لگاتار جو ہے وہ کیلشیم اور کچھ مقدار جو ہے وہ سوڈیم کی آپ کی خارج ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ شاید یہ کن ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ سروائیو کرتا چلے جاتا ہے. وہ جو کیلشیم ہے، آپ کے اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا کہ منہ سے جب خون نکلتا ہے دانتوں سے، آپ کو نمکین محسوس ہوتا ہے. یہ نمکین جو اثر آتا ہے یہ اسی وجہ سے آتا ہے. تو مسلم سائنٹسٹ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ شاید کوئی بیک پہ کوئی سورس نہیں ہے، کوئی چیمبر کے اندر آپ کے بیک سائڈ پہ کوئی سورس نہیں ہے، اور یہ کون سی ہستی ہے، کون سی قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے کیلشیم نکلتا چلا جا رہا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور مرتے دم تک جو ہے وہ چیز نکلتی چلی جاتی. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ پھر چیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ انسان جو ہے مر جاتا ہے. تو عزیز دوستوں ساتھیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک دن کے اندر ٹنز آف بلڈ جو ہے وہ ایک دل جو چھوٹا سا لوتھڑ ہے، وہ دل جو ہے وہ ٹنز آف بلڈ جو ہے وہ آپ کا پمپنگ کرتا ہے، اور یعنی ری پمپنگ بھی کرتا ہے، پورے جسم کے اندر پمپ کرتا چلا جاتا ہے. تو عزیز دوستوں ساتھیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی. میں نے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ 2-3 نعمتوں کا تذکرہ کر کے ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. یہ دیکھیں، آنکھوں کی نعمت کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، آپ کے سامنے دماغ کی نعمت کا تذکرہ کر دیا، آپ کے سامنے دل کی نعمت کا تذکرہ کر دیا. آئیے اب ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سینس رکھی ہوئی ہے کہ جس کو ہم چھٹی حس کہتے ہیں، 6 سینس. اب یہ چھٹی حس جو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر مختلف، کچھ لوگ زیادہ آبزرو کر لیتے ہیں جلدی، کچھ لوگ ذرا لیٹ آبزرو کرتے ہیں. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. آج سے تقریباً 20 ایئر بیفور میں سندھ یونیورسٹی جامشورو کے اندر اسٹوڈنٹ تھا ایم ایس سی کیمسٹری کا. ساتھ ہی ایک وابڈا کی کالونی تھی کہ جس کے اندر میں رہتا تھا، اور اس وابڈا کی کالونی کے اندر میں رات کے تقریباً 11-12 بجے کے پیر ایک سائڈ سے جا رہا تھا. تو راستے میں چلتے چلتے میری آنکھیں اوپر کی طرف تھی، اسٹریٹ لائٹ بھی بند تھی. تو چند سیکنڈ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے میرا پاؤں ایسے رکا اور آگے کی طرف. میں نے انٹینشنلی دیکھا، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو اس کو آرڈر نہیں دیا کہ کون سی چیز تھی کہ جس نے میرا پاؤں روکا. میں نے نیچے دیکھا، ایک بہت بڑا ایک سانپ تھا جو کہ جا رہا تھا، اور میری اس 6 سینس نے یہ بتایا کہ اگر آپ اس کے اوپر پاؤں آپ کا آ جائے گا تو یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی دماغ کا ایک ایسا پورشن ہے کہ جو ہر وقت الائیو لیتا ہے، چاہے آپ سو رہے ہوں چاہے جاگ رہے ہوں، وہ اس وقت ڈائی ہوتا ہے. وہ کس کی کمانڈ کو فالو کر رہا ہے؟ اللہ کی کمانڈ کو فالو کر رہا ہے. تو آپ کے میرا چھوٹا بھائی جو ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کمپلیکیٹڈ سسٹم جو ہے یہ کون چلا رہا ہے، کون سی ہستی ہے کہ جو کہ اس کو بالکل بہترین انداز میں چلا رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورت کوٹ کی کہ جس کے اللہ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. تو عزیز ناظرین کرام، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی. آگے ہم چلتے الحمدللہ رب العالمین. رب کا مطلب ہوتا ہے آقا، مالک اور آقا، فرمانروا اور منتظم، پالنے والا اور پرورش کرنے والا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا. اللہ جس کو چاہتا ہے نپت اللہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. میں 1-2 ریفرنسز رکھ کے آگے چلنا چاہوں گا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر زیرہ ہوتی ہے. وہ جاتے ہیں، ان کو کہیں باندھنے کی جگہ نظر نہیں آتی. وہ گھوڑے کو ایک دیکھتے ہیں، مسکین شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کو پکڑا کر خود نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. جب نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ میں اس کو باہر آیا ہوں تو میں اس کو کوئی 2 درہم دوں گا اس کی سروسز کے نتیجے میں. لیکن جب وہ باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں گھوڑا موجود ہے، اس کی زیرہ غائب ہے. باہر پریشان ہوتے ہیں. وہ جاتے ہیں، ایک پتہ کرتے ہیں، ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ دکان ہے کہ جہاں پر شاید آپ کو زیرہ مل جائے. جاتے ہیں، ان کی زیرہ وہاں پر موجود ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کتنے کی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ زیرہ جو 2 درہم کی. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ، انسان کتنا لالچی. قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ انسان بڑا تھوڑ دلا، بڑا لالچی واقع ہوا ہے، جلد باز واقع ہوا ہے. تو کہتے ہیں دیکھو میں دل میں یہ سوچ کے نکلا تھا کہ میں اس کو 2 درہم دوں گا، لیکن اس شخص نے جلدی میں آ کر، لالچ میں آ کر، جلدی سے وہ پیسے کرنے کی
نتیجے میں اس کو بیچ دیا. اگر یہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں اس کو ملنے اتنے سے جتنے 2 درہم. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر میں نے 90 دفعہ پڑھا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ہے, اور صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. تو ہمیں شیطان یعنی اتنا زیادہ ہمیں وسوسے ڈال کر ہمیں اتنا زیادہ پریشان کر دیتا ہے کہ ہم اس جو وسوسہ ڈالتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کیا میری. آج کل ہم اگر کنگڈم کے حالات کو ذرا سا جائزہ لیں, ہم یہ پریشان ہوتے ہیں کہ انسرٹینٹی بہت ہوگی, حالات کنگڈم کے تھوڑے سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہر بندہ پریشان ہے کہ میرا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا. عزیز دوستو, ساتھیو, عزیزان گرامی, یہ جو رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ہے, اور انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے مرتے دم تک اس کا رزق ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اس سے نہ ایک رزق زیادہ مل سکتا ہے, نہ 1 ریال زیادہ مل سکتا ہے, نہ 1 ریال کم مل سکتا ہے. اور میرا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کے مرتے وقت تک کا جو میرا رزق ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اگر دنیا کی کوئی بھی طاقت, کنگڈم آف سعودی عربیہ بھی اگر میرا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے تو وہ چاہے یہاں نکالنا چاہے تو نکال نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے رزق یہاں نہیں لکھا, میں جتنے مرضی سفارشیں لگا دوں, جتنا مرضی کوشش کر لوں, جتنا مرضی میں اسٹرگل کر لوں, اگر میرا رزق یہاں سے ختم ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے جو ہے اللہ کے سوا مجھے یہاں روک نہیں سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, وہ پوری کائنات کا رب ہے. عزیز دوستو ساتھیو, یہ کائنات کتنی بڑی کائنات ہے. اس میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, پروفیسر محمد ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں, ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, قرآن حکیم اور سائنس. میرے ایک سپیریئر یونیورسٹی لاہور کے جو آنر ہیں چودھری عبدالخالق صاحب اور چودھری عبدالرحمان صاحب, انہوں نے مجھے کتاب گفٹ دی تھی, مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس میں سے میں نے کچھ ریفرنسز آپ کے لیے نوٹ کیے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اس کی روٹیشن مختلف اقسام کی, اصل میں ہم ایک کائنات کو سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے, تہ بتہ 7 آسمان بنائے. تم یعنی قرآن مجید کے اندر اس کی ورڈنگ ہے, تو میں نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. اب ایک آسمان کو ہم جسٹ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کیا چیزیں روٹیشنز ہو رہی ہیں, کیا کیا چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں. اب یہ جو دنیا ہے, میں وہ پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ گلوب کی مانند ہے اور اپنے محور کے گرد جو گھوم رہی ہے اس کی روٹیشن جو ہے 1000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, اور اس کی روٹیشن جو ہے وہ سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے. یعنی یہ 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے ایک روٹیشن اپنے محور کے گرد کر رہی ہے, اور دوسری روٹیشن جو ہے سورج کے گرد کر رہی ہے کہ جس کی روٹیشن ہے 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے. اور یہ دونوں جو ہے نامعلوم مقام کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں, جس کا 24,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے ایک نامعلوم مقام کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کے علاوہ یہ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن بدن بے شمار تغیرات واقع ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ زمین جو ہے وہ یعنی جہاں سردی نہیں ہوتی تھی وہاں سردی ہوگی, جہاں گرمی ہوتی تھی وہاں سردی ہوگی. بہت یہ موسم کے تغیرات اسی وجہ سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. عزیز دوستو ساتھیو, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیشتر سیارے جو ہیں وہ اپنے محور کے گرد جو ہے 100 کلومیٹر یعنی ان کے جو آربٹ کے اندر جو گھوم رہے ہیں وہ 100 کلومیٹر پر سیکنڈ کے رفتار. آپ نے ایک لیا تو ایک گنا تو 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے وہ اپنا روٹیٹ کرتے چلے جائیں. اب یہ آپ مجھ سے کوشچن کریں گے عمر فاروق بھائی آپ نے تو یہ بات ایسے کر دی, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آبجیکٹ ہے اتنی تیزی سے ایک آبجیکٹ جو ہے گھوم رہے ہیں, تو ہم اتنی سکون سے کیسے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل اسٹیگننٹ کیسے ہم بیٹھے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو عزیز ناظرین کرام, یہ جو روٹیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فورس رکھی کہ جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں, کہ جس کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس کے اندر بالکل موجود ہیں, بالکل صحیح بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب قیامت قریب آئے گی تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اذا زلزلت. اب یہ دیکھیں بالکل اردو کے ورڈ آپ ذرا سا غور کریں, اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جو افلا یتدبرون, جو اس پہ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان کے دل کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کرتا چلا جاتا ہے, کھولتا چلے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, جسٹ آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ بہت سارے ورڈز ہیں جو کہ اردو کے اندر استعمال ہو. اب قرآن مجید فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض, زلزلہ اردو کا لفظ ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یعنی زمین خارج کر دی گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا تجھے کیا ہوگا,
یومئذ تحدث، حدث میں نے بیان کرنا، یومئذ تحدث اخبارہ، اخبار بھی اردو کا لفظ۔ یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو یہ جتنے بھی آبجیکٹ ہیں جو کہ تیز سے گھومتے چلے جا رہے ہیں، ہر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں میں نے ان کو ایک لائن آف ڈائریکشن دے دی، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے بے جان ہیں، ان کو ایک آبجیکٹو دے دیا۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اپنے آبجیکٹ کو فالو کر رہی، اپنی جو کوئی ڈیوٹیز لگا دی گی اس کو فالو کرتی چلی جا رہی۔ لیکن انسان اور جنات وہ جہاں ان کا اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس کو تو لے لیتے ہیں، جہاں نقصان لگاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیں اب یہ جو کائنات، اب وہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب اور یہ کہتے ہیں کہ زمین سے سورج کا جو فاصلہ ہے وہ 150 ملین کلومیٹر، اور آپ و میں بخوبی ہمیں اور آپ بخوبی ہم چیز سے واقف ہیں کہ جو ملین ہے 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں 150 سے 150 ملین کلومیٹر، یہ زمین سے سورج کا فاصلہ، اور اس کے علاوہ عطارد، پلوٹو، زہرہ، یہ ایک آسمان ہے۔ یعنی کتنا، ایک آسمان میں کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی 7 زمینیں کتنی بڑی ہوں گی، اللہ کے 7 آسمان کتنے بڑے ہوں گے، تو اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہوگی، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرماتے ہیں کہ ستارے نکلتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں۔ آج یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً بڑے بڑے بلیک ہولز بنتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ستارے اور سیارے نکل کر غائب ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستوں ساتھیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر بے شمار قسم کی گلیکسیز جو ہے یہ گھومتی چلی جا رہی ہیں۔ میرا اس سال کے شروع میں ایک ترجمان قرآن رسالہ نکلتا ہے، اس کو پڑھنے کے اتفاق ہوا کہ جس کے اندر مولانا نے ایک ریفرنس کوٹ کیا، ایک مضمون لکھا جنات کی حقیقت۔ اس کے اندر مولانا نے یہ لکھا کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس سے پہلے یہ جنات کو یہ اجازت تھی کہ وہ چلے جایا کرتے تھے اللہ کے دربار میں، کسی نہ کسی طریقے سے سن گن لے لیا کرتے تھے کہ وہاں لوگوں کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہاں پھر نیچے آ کے اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے دیوتاؤں کے کانوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے۔ جب وہ لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں کا بلیف جو ہے ان پہ بڑھ جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اس کے بعد یہ ریسٹرکشن لگا دی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی جنات جو ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتے، وہ وہاں پر ان کو منع کر دیا گیا۔ لیکن وہ کیونکہ وہ اللہ کو چیلنج کر کے آئے شیطان، اب بھی جاتے ہیں تو اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں، مولانا مودودی نے لکھا کہ اللہ کے فرشتے شہاب ثاقب، یہ جو ستارے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے وہ شہاب ثاقب پکڑتے ہیں، وہ ستارے پکڑتے ہیں اور جنات پہ مارتے ہیں، اور وہ جب جنات جو ہے اس حدود سے نیچے آ جاتے ہیں تو وہاں آ کر شیطان جو ہے نا وہ وہاں سے شیاطین جب اپنی دنیا کے حدود میں آئے تھے تو وہاں سے آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہمیں اس کا ریفرنس باقاعدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ان شیطانوں کو مارتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں ساتھیوں، یہ قرآن مجید کی یہ سورہ فاتحہ کی میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھیں، تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور سائنس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو اگلی آیات ہیں 2-3 آیات کر کے آپ کے سامنے اس کی مزید گفتگو رکھیں گے۔ جی، تو میں اب آپ کے سامنے جو میں نے گفتگو رکھی کہ الحمدللہ رب العالمین، کائنات کو ہم یہاں جو اب آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے یعنی آپ کے سامنے جو ہم نے مزید 1-2 چیزوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کائنات کی روٹیشن ہے، میں نے آپ کے سامنے جو یہ مثال رکھی، ستاروں کی مثال رکھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کے اندر فرماتے ہیں کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر ہی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اگر ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، ان شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دی، ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کے اندر جو ستارے بنائے ان کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ روشنی پرووائڈ کرنا، اور دوسرا مقصد یہ کہ آپ کا اور میرا اکثر مشاہدہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ستارہ بعض کا ٹوٹ کے آتا ہے اور نیچے آ کے گر کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ستارے گرتے ہیں ایکچولی جو شیاطین جو جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا کہ میں تیرے زیادہ لوگوں کو بہکاؤں گا اور تیرے زیادہ لوگوں کو اس جہنم کا ایندھن بناؤں گا،
تو وہ جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ حاصل کر لیں، کچھ لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تو اللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ شہاب ثاقب ستاروں کو پکڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تو وہ جا کر وہاں پر جب وہ جنات جو ہیں جب دنیا کی حدود میں آ جاتے ہیں تو وہ ستارہ وہاں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو ساتھیوں، ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے ایک دو ریفرنسز رکھے کہ سورہ صف کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے قریب ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ بیشتر جو سیارے ہیں ان کی عمر جو ہے 1 بلین سے 10 بلین سالوں پر محیط ہے، اور وہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری جو دنیا ہے، گلوب جو ارتھ ہے، اس کا ایک چاند ہے، لیکن کئی ایسے سیارچے ہیں کہ جن کے 2 چاند، 3 چاند، 5 7 چاند بھی۔ تو اس میں یعنی میں نے آپ کو بتایا جو میں ریفرنس آپ کے سامنے سورہ زلزال کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، قیامت جب قریب آئے گی تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ذرا سا فرق پیدا ہوگا، کیونکہ یہ جو آبجیکٹ ہیں، یہ جو جتنے بھی سیارچے ہیں تھاؤزنڈز اسپیڈ کے ساتھ گھومتے چلے جا رہے ہیں، تو قیامت سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فرق واقع ہوگا، پوری کی پوری قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہوں گے اور سب کا سب نظام تباہ ہو جائے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اب یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بس اس حوالے سے ایک بات رکھ کے میں آگے چلوں گا۔ اللہ اس کے حوالے سے جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رحمان ہونے کے ناطے اس دنیا کے اندر جو جس بھی مسلک سے جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یکساں طریقے سے پیش آتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کسی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ یکساں طریقے سے پیش آتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب و مقرب بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے قیامت والے دن جو چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ذرا شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے بڑی ایک اہم آیت کی جس کا آپ کے سامنے ذرا ہم اس کو ایلابوریٹ کریں گے، اس کو کھولیں گے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی فرماتے ہیں کہ اس دن انسان جو ہے فردن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم، کہ اس دن اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ واحد قہار، تمام کے تمام اقتدار جو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ایک حدیث، بڑی ایک لرزہ دینے والی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اس طرح حاضر ہوں گے کہ تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا، کوئی شافع نہ ہوگا، کوئی وکیل نہ ہوگا، تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے، دائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھو گے جہنم نظر آئے گی۔ ناظرین کرام، یہ جو میں اپنی زندگی کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے ایک شعر رکھتا چلوں کہ موت نے کر دیا لاچار وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بنا قائل ہوتا۔ میری ایک عزیزہ جو کہ صادقہ آباد میں رہائش پذیر تھیں، وہ کینسر کی پیشنٹ تھی، ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوتا، ان کا پورا چہرہ اور پورے بال اتر چکے تھے، یلو ان کا رنگ ہو چکا تھا، ان کی نزا کا عالم۔ ہم نے اپنی زندگی کو بڑا ایزی لیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ 60 سال تو میری عمر رہے گی، اور دن بدن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے یہ نشانی چھوڑ جاتے ہیں کہ ایک دن آنا ہے کہ تم نے بھی جانا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میں آپ کے سامنے مثال اپنی زندگی کے ایک دو رکھ کے آگے چلنا چاہوں گا۔ وہ عزیزہ، میں رات کے وہی 11-12 بجے کا پہر تھا، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دی ہوئی تھی، ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، ان کی نزا کا عالم مجھے دیکھنے کے اتفاق ہوا۔ سوئی ہوئی تھی، ڈرپ چل رہی تھی، میری مسز ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، امی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی، تو ان کے ہسبینڈ، میں اس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں جو کہ عالمہ ٹائپ کی خاتون تھی، اور ان کے ہسبینڈ بھی عالم دین تھے۔ تو رات کے تقریباً 11-12 بجے کے قریب وہ چلتے چلتے ڈرپ اچانک بند ہو گئی، اور ان آنکھیں بند سوئی ہوئی تھی، اچانک ان کی آنکھیں رائٹ سائڈ پہ سے کھلی۔ تو ہم ان کو آنکھیں بند کر رہے ہیں، لیکن وہ آنکھیں بند نہیں ہو رہی۔ ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ اللہ کرے یہ رات ہمارے لیے آسان ہو جائے، یہ آنکھیں بند نہیں ہوگی۔ ہم نے قرآن کا ورد کرنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر 2-3 منٹ یہ کیفے، آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی بچہ چھپ کر اپنے والد سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کا والد آ جائے تو فوراً اس کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میرے والد صاحب نے دیکھ لیا جو میں چھپ کے کام کر رہا۔ نہیں، بالکل وہی کیفیت، آنکھیں بالکل یلو، یعنی وہ آ گیا تھا نا، فرشتہ آ گیا تھا کہ اب چلنا ہے بس یہاں سے۔
ایگزیکٹ 2-3 منٹ یہ کیفیت رہی, اس کے بعد نارملائز ہوگی, 15 منٹ کے بعد بالکل ایگزیکٹ اوپر کی طرف ان کی آنکھیں کھلیں. ہم بڑے پریشان ہوئے اور ہم نے کہا اللہ کرے یہ ہمارے لیے رات آسان ہو جائے. لیکن بہرحال 2-3 منٹ یہ کیفیت رہی, پھر نارمل ہوگی, پھر آہستہ آہستہ آدھے گھنٹے کے تک نارمل رہی. اس کے بعد ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کے سو گئے اور پتہ نہیں کس طرح وہ چلے گئے. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرے ایک ہم زلف جو کہ صادق آباد میں ہی رہتے تھے, یہ میں اصل میں تذکیر کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جہاں میں انشاءاللہ 1-2 صحابہ کرام کے بھی واقعات رکھوں گا کہ جس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ آسان لمحہ نہیں ہے, یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا کہ جس کے اندر صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آگے رکھتا ہوں. میرے وہ جو ہم زلف نے ہیں, ان کے ایک ٹیچر جو کہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے, توقیر غالباً ان کا نام تھا, ان کی 45 ایئر میں ڈیتھ ہو گئی. شعر و شاعری کرنے کا ان کا اتفاق تھا. انہیں اپنی زندگی کے اندر شعر و شاعری کا ایک مجموعہ جمع کیا جو کہ ان کی مرنے کے بعد, ان کی ڈیتھ کے بعد شائع ہوا. اس کتاب کو پڑھنے کا اتفاق ہوا, یہ بھی بہت 15 سے 20 سال پرانی بات ہے. اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس کے اندر اس کے ٹائٹل پہ ایک شعر تھا کہ موت سے پہلے من نہ جاؤں کہیں, موت سے پہلے من نہ جاؤں کہیں, خواہشوں سے نہ منہ چھن نہ جائے گا. یعنی آج ہماری جو کیفیت ہوتی ہے کہ میری گاڑی, میری دولت, میری بیوی, میرے بچے, میری جائیداد, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یعنی انسان دنیا کی جد و جہد کے اندر, دنیا کی جستجو کے اندر اتنا تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کتنی تیزی سے اللہ کی اپنی آخرت کے اینڈ کے قریب پہنچتا چلے جا رہا ہوں. یہ الٹا کاؤنٹ ڈاؤن ہے جو کہ میری آج کا دن جو ہے میری زندگی سے کم ہو گیا. اگر کسی کی زندگی میں 50 ڈیز تھے تو آج 45 ڈیز, کل آج 49 ڈیز, پھر 48 ڈیز, ایک دن. میں اسی طرح ایک جگہ پر گیا تو وہاں ابھی جسٹ یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے, تو وہاں اس جو اہل خانہ کے جو سربراہ تھے, وہ جب میں کچھ عرصہ پہلے گیا وہ وہاں پر موجود تھے, آج میں وہاں گیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. جب مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میرا اگلا لمحہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک بات بتاتے چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, پتہ نہیں میں زندہ رہوں کہ پتہ نہیں میں اس دروازے سے باہر نکل سکتا ہوں کہ نہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی تمہیں تو اپنی زندگی پہ بڑا بھروسہ ہے, مجھے یہ پتہ نہیں میں آنکھیں بند کر کے کھول سکتا ہوں کہ نہیں کھول سکتا. عزیز دوستوں, ساتھیوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بڑی تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی, بڑی تیزی کے ساتھ ہر انسان اپنی اینڈ کے قریب چلتا چلے جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دینا چاہوں, وہ آخرت سے اتنا ڈرتے تھے, گھبراتے تھے. قرآن مجید کہتا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, کہ وہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے تھے کہ جن کو اولو الالباب قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر وقت گھبرایا کرتے تھے, پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ ہم سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا, مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبرستان جایا کرتے تھے, اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش اے زبان جتنی چھوٹی تیرا اتنا بڑا استعمال ہے, تیری سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں. عزیزان گرامی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ تھے, ان کو اس دنیا میں یعنی 10 صحابیوں کے اندر رکھ دیا گیا تھا کہ جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کافی عرصے کے بعد ایک صحابی کے خواب میں آتے ہیں اور بالکل پسینوں پسین ہوتے. وہ عمر کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمرانی کی, وہ عمر کہ جس نے جب 22 لاکھ مربع میل کے حکمرانی کی تو وہ صحابی کے اس میں آتے ہیں. وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, پسینوں پسین کیوں ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اتنی حکمرانی کی, جو میں ایز اے خلیفہ ذمہ داری کی, آج جا کے اس کے حساب کتاب دے کے پورا ہوں. ایک میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں, یہ ہم بخوبی واقف, ہمارا پڑوسی ملک جو ہے مصر, اس کے اندر ایک دریا بہتا ہے کہ جس کو ہم دریائے نیل کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب وہ مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا اس سے پہلے اس دریا کی یہ عادت تھی کہ وہاں ایک وقت آتا تھا کہ وہ دریا بند ہو جایا کرتا تھا اور لوگ جو ہے اپنے علاقے کی قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے دلہن بنا کر اس کو جہاں تھوڑا پانی گہرا تھا وہاں ڈبو دیا کرتے تھے, اس کے بعد دریا چلا کرتا تھا. جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تو اس کے بعد اب یہ طے ہوا کہ اب جائیں, ہم جا کے پتہ کریں حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں. عمر فاروق کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, آپ بتائیں کیا کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکہ لکھتے ہیں, رکہ برائے دریائے نیل, اور کہتے ہیں اے نیل تو سن, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں تجھے آرڈر دیتا ہوں کہ تو بہنا شروع کر دے, اگر تو کسی اور کے حکم سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ رکہ لے کے اس جگہ ڈال دو جہاں کسی لڑکی کو جہاں ڈبوتے تھے. اور ہم تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جا کے رکہ ڈالتے ہیں, وہ دن اور آج کا دن کبھی دریائے نیل بند نہیں ہوا.
اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب قرآن کی تعلیمات اندر جانا شروع ہوتی تو بیٹھنے نہیں دیتی، ایک ایسا انسان کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ایک ایسی قوت، ایک ایسا جذبہ برپا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ایسے فیصلے کراتا ہے کہ وہ ایک رکے پہ اس دریا نیل نے وہ دن آج کا دن کبھی بند نہیں ہو۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ہم قرآن کو ہر معاملات کے اندر، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، کسی قسم کے معاملات ہوں، ہمیں ہدایت اس قرآن سے لینی چاہیے۔ جب قرآن ہمارے اندر جانا شروع ہوگا بیٹھنے نہیں دے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے ہم آگے چلنا چاہیں گے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک قافلہ تشکیل دیا گیا کہ جس کا کام تھا قسطنطنیہ۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ جو قافلہ قسطنطنیہ ایک قلعہ ہے کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر وہ قافلہ جاتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو حضرت ایوب انصاری بھی آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ گھر پہ رہیے، ہمارے پاس اس وقت بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا کوئی انتظام کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب قرآن مجید کی آیت آتی کہ انفروا خفافا وثقالا تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ٹھیک ہے تو بوڑھا تھا، تو ناتواں تھا، تیرے قدموں میں جان نہیں تھی، لیکن کیا تیرے سامنے یہ آیت نہیں آئی تھی؟ اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب تک اس قلعے کو فتح نہیں کر لیا جاتا، اگر میری رحلت ہو جاتی ہے درمیان کے اندر تو مجھے لے کے جانا ہے۔ اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ راستے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے، اور قلعے کی فصیل کے ساتھ آج ہمیں ان کی قبر ملتی۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ آج ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے ہم فوراً اللہ سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ ہونا ہے، ہم یہ پریشان ہیں۔ تو عزیز ناظرین کرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر ہر وقت جو ہم اللہ سے لو لگا کے رہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و مالک یوم الدین آپ کے سامنے آیا کہ روز جزا کا مالک ہے، اس کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ پورا آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی اس کا مطلب ہے کہ یعنی میں نے آپ کے سامنے ایک بندگی یعنی آخرت کے خوف کے حوالے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر ہم اس کو لیں، یعنی خوف آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کو فکر آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھ دی۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری عبادت سے مراد ہے کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور ہم وطر کے اندر پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجَلُكَ، اے اللہ تعالیٰ ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جو تیرے نافرمان لوگ تھے۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی جاگیردار کو، کسی وڈیرے کو، کسی بھی بڑی شخصیت کے ہم تعلقات بنانا پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے تعلقات بنائیں گے تو ہمارے معاملات آسان ہو جائیں گے، اگر کسی سپروائزر کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں گے تو میری جاب آسان ہو جائے گی، اگر اس کے ساتھ تعلقات بنائیں گے میری سیلری انکریز ہو جائے گی، اگر اس کے ساتھ تعلقات بنائیں گے تو میری انکریمنٹ بڑھ جائے گی۔ یہ ہمارا، اور حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب چاہ رکھا کہ نمازوں کی حقیقت۔ انہوں نے کہا کہ آج نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں کہ ہم اس کا مطلب و مفاہیم سے بالکل بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہم اللہ سے کیا ہم کلام ہو کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا تعلق بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا دعا مانگ کے آ رہے ہیں، بالکل بے بہر۔ کیونکہ شیطان یہ ٹاسک لے کے آئے کہ کسی بھی فرد کو اللہ کے قریب نہ ہونے دیا جائے، کسی بھی فرد کو اسلام کے قرآن کے قریب نہ ہونے دیا جائے۔ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا چلے جا رہا ہے اور ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال رکھوں، کچھ عرصہ پہلے ایک حدیث ہے کہ جس کو میں نے اس کے نیچے باقاعدہ ریفرنس نمبر کوڈ تھا، میں نے اس کو پوسٹ کر دیا۔ ہمارے ایک دوست نے لکھا کہ عمر فاروق بھائی یہ جو حدیث ہے یہ فیک حدیث ہے، یعنی وہ حدیث تھی اس کے ریفرنس نمبر بھی لکھا ہوا تھا، جب میں نے اس ریفرنس کے اوپر جا کے چیک کیا تو بالکل وہ اس ریفرنس پہ وہ حدیث موجود ہی نہیں تھی۔ تو اس سوشل میڈیا کو جو ہم استعمال کریں بالکل سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اور ایسے لوگوں سے دوستی نہ بنائیں کہ جو کہ قیامت والے دن آپ کو پہچانے گے بھی نہیں، بلکہ ایسے نیک و صالح لوگوں کو دوست بنائیں جو کہ آپ کا اس دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھی ہوں گے، آخرت کے اندر بھی آپ کے ساتھی ہوں گے۔ ایک فارسی کا شعر ہے کہ صالح کنن
تالے کنن کہ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں، جو بدکار لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کسی بھٹی کے اندر جاتا ہے، کچھ نہ بھی لے کے آئے، اس کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کالک لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی عطر کی دکان میں جائے، کچھ نہ بھی لے کے آئے، اس کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں عطر کی خوشبو مہک آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے جن لوگوں نے مجھے اس تحریک سے، ان لوگوں سے متعارف کرایا، میں بھی آپ کی طرح بالکل کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ پیدا کی، یہ سوچ بیدار کی کہ آج میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ جس بندے نے، جس شخصیت نے مجھے ان لوگوں سے متاثر کرایا، ان نیک لوگوں سے متعارف کرایا، آج کریڈٹ اس کو جا رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ کچھ ایسے آئیں گے جن کا اللہ تعالیٰ حساب کر کے، سرسری حساب کر کے ان کو کہے گا جنت میں چلے جاؤ، تو بڑے پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنا کوئی کام کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جن لوگوں کو تو جس راستے کو لگا کے چلا گیا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ نہیں چلا گیا، اگر زندگی میں ہے یا فوت ہو چکا، لیکن یہ کریڈٹ اکاؤنٹ اس کا کھلا ہوا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں اس کو جاتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میری آپ لوگوں کو یہ گزارش ہوگی کہ آپ بھی ان لوگوں کا ساتھ دیجیے جو کہ نیک و صالح لوگ ہیں، کہ جو کہ آپ کو کسی بھی موقع پر کسی بھی موقع پر آپ کو دغا نہیں دیں گے، کہ جو ان کے اندر ہے وہی باہر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کا دست بازو بنیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو کہ اس دنیا میں بھی ہمارے رفیق و ساتھی ہوں اور آخرت میں بھی رفیق و ساتھی ہوں۔ میں آخری مثال دے کے اس کو ہم ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 لوگ ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 4 بتائے ہیں کہ جو کہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 لوگ ہیں، وہ انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ یہ 4 لوگ اللہ تعالیٰ گناتے ہیں کہ وہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ انعام یا سورہ النساء کے اندر غالباً یہ کوٹ ملتا ہے کہ یہ ہمیں پیراگراف ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری کامیابی ہو اور آخرت کے اندر بھی ہمارا اچھا مقام ہو، تو ہمیں ان 4 لوگوں میں اپنے دوستوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہ 4 ایسے لوگ ہوں گے جو کہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ساتھی ہوں گے، کبھی آپ کو دغا نہیں دیں گے، کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی آپ کو راستے میں نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت آپ کے دستے بازو بن جائیں گے۔ یہ 4 لوگ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ انبیاء کرام، یہ قرآن مجید کی جو صورت ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ سورہ نساء کی 29 نمبر صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، صالحین، شہداء، اور کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں۔ تو یہ ایسے رفیق اگر کسی کو اس دنیا میں میسر آ جائیں، سمجھ لو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا رفیق بنائیں، اپنے دستے بازو بنائیں۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ جو ضالین ہیں، یعنی ضالین وہ لوگ ہیں کہ جو کہ نصارہ ہیں، مغضوب وہ لوگ ہیں جو کہ یہود ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہ چلانا بلکہ ان سے بچانا۔ تو عزیز ناظرین کرام، یہ آج جو ہم نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی کہ میں اس کو جسٹ سم اپ کر لیتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر، کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے مختلف نام آئے ہیں، جو 5 نام ہیں: ام الکتاب، اساس الکتاب، کافیہ، شافیہ، رقیہ۔ اور یہ مصحف کو کھولنے والی صورت ہے کہ جس کے ذریعے افتتاح ہوتا ہے، انوگریشن جیسے کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی انوگریشن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھا کہ 5ویں نمبر کی ایک پہلی مکمل صورت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آیات کا نزول ہوا وہ آیات کی شکل میں آتا تھا، جو پہلی مکمل صورت سورہ فاتحہ کی گئی، نازل کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پر نعمتیں کتنی بڑی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رب بھی ہے، پالنہار بھی ہے، پروردگار بھی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ 4 ہم نے دیکھ لیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے جو رستے ہے اس سے بچانا، ان کے شر و فساد سے بچانا، اور ہمیں نیک و صالح لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔